وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا حکم تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اسے دل و جان سے قبول کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اسے ضرور کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جب کسی چیز سے روک دوں تو رک جاؤ. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنی ضرور کرو. اور کہا جب روک دوں تو رک جاؤ، یہ نہیں کہا جتنی طاقت ہے رک جاؤ. گناہ سے بچنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو گناہ تک جانے سے روکنا پڑتا ہے. تو آج کی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگے تو ایمان بڑھتا جائے گا. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے، مختلف شاخیں ہیں. ان شاخوں میں بلند ترین شاخ وہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا ہے، دل سے اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا. یہ ایمان کا سب سے ہائیسٹ لیول ہے. اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ انسان رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا: وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کی، اپنے بڑوں کی حیا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے مالک اور خالق کا حیا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا حیا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا رب ایسی جگہوں پر نہ دیکھے جہاں پر جانے سے ہمارے رب نے منع کیا ہے. آپ جانتے ہیں وہ جگہ کون سی ہیں. اور ہمارا رب ہمیں ان جگہوں پر دیکھے جہاں پر جانے کا حکم دیا ہے، وہ مسجدیں ہیں. یہ حیا ہے. تو آج ہم اسی جملے کے بارے میں بات کریں گے، لا الہ الا اللہ، جو ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. انسان پر اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی سب سے پہلی چیز واجب ہوتی ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے
تو اس دنیا سے جاتے وقت یہی حکم ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان پر ہو وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلمہ جو زبان پر ہو وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، تمام انبیاء کرام کی جو دعوت کا محور تھا وہ کیا تھا بھائی؟ کسی کو پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ تمام انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا دے کر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ۔ بلکہ اگر ہم قرآن مجید کو کھول لیں، ورق گردانی کریں، تو قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا ہے بھائی؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہاں جی، یہ امتحان شروع ہو گیا۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد کون سی سورت آتی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ پہلے پیج پر کوئی حکم نہیں ہے، دوسرے پیج پر کوئی حکم نہیں ہے، تیسرے پیج پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا حکم دیا وہ اسی جملے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کے ارد گرد ہی یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوقات گھومتی ہیں، بلکہ اسی جملے کی غرض و غایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بھائی اس سے بڑھ کر اگر ہم نبی علیہ السلام اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا آپس میں جو جھگڑا تھا، جو قتال اور لڑائی تھی، کس چیز کی تھی؟ آپ جانتے ہیں کس چیز کی تھی؟ وراثت کی تھی، جائیداد کی تھی، رشتہ داری کی تھی؟ نہیں، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا نبی ہے، اس نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمام انسانیت سے قتال کروں، لڑائی جھگڑا کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ یہاں تک بات کنفرم ہو گئی، لا الہ الا اللہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اس سے آگے والا مرحلہ، کیا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ اس کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ سچ، نہ امانت، نہ حیا، نہ خیر خواہی، کیا طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے دو چار باتیں ذکر کرتا ہوں جن سے پتہ چلتا ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔
اس کا معنی اور مفہوم ہمیں پتہ ہو، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، پھر لا الہ الا اللہ کا ہمیں فائدہ ہوگا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں۔ امام الحسن البصری بہت بڑے تابعین میں سے امام گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا فرزدق ایک شاعر کا نام ہے، وہ اپنی وائف کو دفنا رہا تھا قبرستان میں، تو امام الحسن البصری رحمہ اللہ نے پوچھا ما اعددت لهذا اليوم، اے فرزدق شاعر اپنی وائف کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہو، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آج تمہاری وائف کی، کل تمہاری بھی باری ہے، اور یہ کویسچن ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو دفنا چکے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ تو جب امام الحسن بصری رحمہ اللہ نے یہ سوال پوچھا ما اعددت لهذا اليوم، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو انہوں نے کہا، اس شاعر نے، شہادت اللہ الہ الا اللہ منذ 70 سنہ، کہ 70 سال سے لا الہ الا اللہ کو تیار کر رکھا ہے، اس کو پکا کر رہا ہوں، اس کا معنی مفہوم سمجھ رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا ایاک وقذف المحصنات، ٹھیک ہے پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو۔ شعراء جو ہوتے ہیں وہ پراگندہ خیال ہوتے ہیں، ان کا کام ہی دن رات ایسا ہوتا ہے جس سے امام صاحب نے انہیں منع فرمایا۔ تو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیرنٹس پر، اپنی وائف، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنے لختے جگر پر مٹی ڈالتا ہے، خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ آئے ہیں تیری قبر پہ ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے، عمر بھر کی محبتوں کا صلہ دینے کے لیے، بس اس کے بعد انسان لوٹ جاتے ہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، یہ بات سننے والی ہے، دل و دماغ کی تختیوں ان پر یہ بات لکھ لیں۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، امام صاحب کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ چابی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ولیکن ما من مفتاح الا وله اسنان، اس دنیا کے اندر کوئی چابی نہیں مگر اس کے دانت ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، اگر ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے دانت ہوں گے تو جنت کا تالا کھل جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَ لَهُ، اگر اس چابی کے دانت نہ ہوئے تو تالا نہیں کھلے گا۔ مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، دل سے تصدیق ہو اور عمل بول کر بتائے کہ یہ انسان اسلام کے آئینے میں نظر آتا ہے، اس کا قد کاٹ، اس کی شخصیت، اس کی وضاقتہ، اس کا چال چلن، اس کا چہرہ مہرہ، ہر چیز اسلام کی عملی تصویر ہے، یہ اسلام کو مطلوب ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں منافقین بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی پڑھتے تھے نا؟ تو ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں ہم پوری کریں گے تو جنت ہمارے لیے ہوگی، ادروائز نہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ ویزا ہے جنت میں انٹری کا۔ بھائی اگر کسی نے پاکستان آنا ہو تو اس کو ویزا لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہو ویزا لینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ صرف ویزا نہیں لینا پڑتا، بسا اوقات آپ کو میڈیکل چیک اپ بھی کروانا پڑتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے بغیر میڈیکل کے چلے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین میڈیکل کریں گے کہ اس کے اندر شرک تو نہیں، بدعت تو نہیں، خرافات تو نہیں، من مانیاں تو نہیں، جنت کا داخلہ فری میں مل جائے۔ ہمارے گھر میں کوئی آدمی نہیں آ سکتا
اگر ہماری اس سے شناسائی ہو، جان پہچان ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب میں ہو، اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں، ادروائز باہر سے چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی کچھ شرطیں رکھی ہیں، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، جو انسان ان شرطوں کو پورا کرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ سب سے پہلی شرطیں کافی زیادہ ہیں، 2-3 شرطیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط العلم المنافی للجہل، کہ انسان کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم ہو کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے، ہمارا رب ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، یہ اس بات ہے مگر اللہ تعالیٰ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں لا تعبدوا الہا الا اللہ، کسی معبود باطل کی عبادت مت کرو مگر معبود برحق اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں لا الہ میں نفی ہے ہر معبود باطل کی، اور الا اللہ میں اس بات ہے ہر عبادت کا کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی۔ تو پہلی شرط علم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ بات جان لو کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں وہ انسان جس نے شہادت گواہی دی کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کے پاس علم بھی تھا، یہ نہیں کہ وہ جاہل تھا، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا تھا۔ بھائی مشرکین مکہ جو تھے وہ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے تھے؟ جھوٹا ہی صحیح۔ جو منافق تھے وہ کہاں پر تھے پتہ ہے آپ کو؟ مدینہ میں، مکہ میں منافق نہیں تھے۔ وہ مشرکین سمجھتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تیسری جماعت اسلام اور کفر کے درمیان منافقین کی یہ مدینہ میں پیدا ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ہم سمجھتے بھی نہیں، قبول بھی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں۔ قبول بھی کرنا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس انسان نے لا الہ الا اللہ کہا وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ اس کا معنی اور مفہوم جانتا تھا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ جو اس کے معنی اور مفہوم کو، جو اس کے مدلول کو، جو اس کے تقاضوں کو، جو اس کی شرطوں کو نہیں جانتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز الیقین، کہ علم بھی ہو اور اس علم کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہو، اعتماد بھی ہو کہ جو علم میرے پاس ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا۔ تو شک کو اپنے دل سے نکال دیں، علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہو کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر 7000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کو بیک وقت سننے والا، سمجھنے والا، ان کی مرادیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وہ کھلانے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ نفع نقصان کا، زندگی اور موت کا، اولاد دینے اور نہ دینے کا، اور دے کر واپس لینے کا، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، سمندروں کی تہ کے اندر کس کی بادشاہت ہے؟ صرف اس ایک رب کی بادشاہت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر اربوں کھربوں درخت ہیں، کسی ایک درخت کا پتا بھی اپنے رب کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اس کائنات کے اندر کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر تمہارا رب جانتا ہے۔ تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ انسان کے پاس علم ہو اور اس کے ساتھ یقین بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب بتا رہے تھے۔ تو آپ نے مجھے کہا یا ابا ہریرہ اذهب بنعلی ہاتین، اے ابو ہریرہ میرے دو جوتے پکڑو بطور نشانی، چلے جاؤ فمن رأیت وراء هذا الحائط، اس دیوار کے باہر تمہیں جو بھی انسان نظر آئے یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالی، مستیقنا بہا قلبہ، اور اسے یقین ہو، اعتماد ہو، علم ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں جائے گا، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو دوسری شرط یقین ہے اور تیسری شرط قبول ہے۔ کچھ لوگ ان کو علم تو ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، لیکن حق بات کو قبول نہیں کرتے، تکبر آ جاتا ہے، حسد سامنے آ جاتا ہے، چودراہٹ آ جاتی ہے، ذات پات آ جاتی ہے، کنبہ قبیلہ آ جاتا ہے، خاندان آ جاتا ہے، حسب نسب آ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان کا قد کاٹ اور سفید پوشی بھی آڑے آ جاتی ہے حق سے قبول کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ مشرکین مکہ جب ان سے کہا جاتا تھا تمہارا معبود ایک ہے تو وہ تکبر کرتے تھے۔ آج جو قبروں مزاروں پہ اپنی جبیں کو جھکاتے ہیں، جو غیروں کے سامنے اپنے رب کو چھوڑ کے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں تو صحیح اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، وہ تکبر کریں گے، آپ سے جھگڑ پڑیں گے، آپ سے نہیں جھگڑیں گے، بلکہ وہ قرآن مجید کو رد کرتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنْ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے نبی، یہ لوگ صرف تمہارا انکار نہیں کرتے، تمہاری دعوت کا انکار نہیں کرتے، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب صرف ایک رب کا ذکر ہوتا ہے تو مشرکین، بدعتی لوگ، خرافیین کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کے دل تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو صرف ایک رب کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ تو تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ قبول ہے، دل و جان سے اس کے معنی اور مفہوم کو قبول کریں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ آیت ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومنین کا، جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، ان کا یہ قول ہوتا ہے کب؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو ان کے رب کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کا رب اور رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کیا کہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے بات سنی، واطعنا اور لبیک کہا، دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رات کے وقت، یہ بات سننے والی ہے، رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا، عشاء کی نماز ہو چکی، رات کا وقت ہے، پردے کا حکم نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام چلے گئے اپنے گھروں میں، جا کے اپنی بیویوں، بیٹیوں، ماؤں کو بتایا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، تو اس رات مدینہ کے اندر چراغاں ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں پریشان، اتنے دیے، اتنی شمع، اتنی لالٹینیں جل رہی ہیں، کیسے؟ فقر تھا، غربت تھی،
اور وہ بھی رات کے وقت، کیوں؟ سوچئے وہ اہل ایمان تھے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کرام نے سنا، گھروں میں جا کر بتایا، ان کی بیویوں نے، ان کی بیٹیاں نے، ان کی ماؤں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے اکٹھے کر کے، ٹکڑے اکٹھے کر کے، بڑی بڑی انہوں نے دوپٹے بنائے، چادریں بنائی۔ صبح فجر کی نماز عورتوں نے مسجد میں با جماعت ادا کی، با پردہ ادا کی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے حسن۔ جب ہمیں اسلام کا حکم مل جائے، سمعنا و اطعنا، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے تو رب تعالیٰ کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب مومنین کو ان کے رب اور ان کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے اپنے رب کی، اپنے نبی کی بات سنی، و اطعنا، اور ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے، مومنین کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت صرف اور صرف سمعنا و اطعنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، ان کی کوئی بات آ جائے، وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد مومنین کو کوئی اختیار نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت ہی واضح گمراہی میں ہے۔ ہمارے پاس دن رات ہمارے رب کے کتنے احکامات آتے ہیں، دن رات ہمارے نبی کی کتنی تعلیمات ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ مسجد کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ میں کہتا ہوں نیند بڑی ہے، بیوی بچے بڑے ہیں، کاروبار بڑا ہے، آرام اور سکون بڑا ہے، ہمارے کانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پڑتی ہیں، قرآن مجید ہمارے کانوں میں آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے، میرے امام نے یہ کہا، میرے بزرگ نے یہ کہا، فلاں پیر نے یہ کہا۔ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئے محبت رسول کے دعوے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے جب تمہارا رب اور تمہارا نبی تمہارے لیے فیصلہ کر دیں، وہ حرف آخر ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، جس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے والدین نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھایا، اور ایسے ہی ہم اپنے رب سے دعا گو ہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں سنی ہیں سنائی ہیں ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔